اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحره ووصيه سید الاشقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، ایمان و عقل کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مجالس کو جاری رکھا سلسلے کی 12ویں مجلس ہے، آخری مجلس ہے۔ پروردگار ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور عقل جیسی نعمت ہمارے وجود میں سرشار رہے۔ عزیزان گرامی، ایمان ہمیشہ عقل کے ساتھ ہی ترقی کرتا ہے۔ بغیر عقل کے کبھی بھی انسان میں تشخیص پیدا نہیں ہوتی۔ حق و باطل کی تشخیصی انسان کو عقل کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے افراد تھے، عابد تھے، زاہد تھے، بہت زیادہ عبادت گزار اور اپنے آپ کو بہت زیادہ با ایمان سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ معرفت نہیں رکھتے تھے ایمان کی وجہ سے تو ائمہ سے بعض اوقات دور ہو جاتے تھے۔ ائمہ سے قرب کے لیے انسان کو بے انتہا فہم و فراست کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے ایمان میں کبھی اضافہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں عقل نہ ہو، اور ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہر چیز پہ متقدم کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لا دین لمن لا عقل لہ، اس کا دین ہی مکمل نہیں ہوتا جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے اس اشرے میں امام نے جو صفات بیان کی انہیں بیان کیا جائے۔ 2 صفات کو اور آج کوشش کروں گا جلدی پیش کر لوں۔ امام فرماتے ہیں جو لشکر ہے، جو فوج ہے عقل کی، ان میں سے ایک فوجی کا نام ہے حلم۔ حلم، ہے لام میم حلم، جیم ہے۔ یہ حلم یعنی بردباری، تحمل، برداشت، سمجھداری۔ بہت سے لوگوں میں علم ہوتا ہے لیکن حلم نہیں ہوتا، تو خود بخود علم بھی اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ علم کے ساتھ حلم، بردباری کی ضرورت ہے، یعنی انسان میں تحمل و برداشت ہو۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ عقل مند ہوں، میں بہت زیادہ عالم ہوں، میں بہت زیادہ فاضل ہوں۔ مرحوم آیت اللہ جواد تبریزی ہمیشہ کہا کرتے تھے ہم اپنے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں، دوسروں کے متعلق سوء ظن رکھتے ہیں۔ اپنے متعلق سوچتے ہیں میں بہت قابل ہوں، میں بہت زیادہ ذہین ہوں، میں بہت زیادہ باعمل ہوں، بہت زیادہ باتقویٰ ہوں، میرا ایمان زیادہ ہے۔ لیکن دوسروں کے متعلق کہتے ہیں نہیں، اس کا میرے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کا علم میرے سے کم ہے، اس کا تقویٰ میرے سے کم ہے، اس کا ایمان میرے سے کم ہے۔ جبکہ الٹ ہونا چاہیے، جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میں کم ہوں تبھی ترقی کرتا ہے۔ جو دوسروں کو کم سمجھے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، جو اپنے آپ کو کم سمجھے وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے دوسروں سے بہتر بننا ہے۔
مجھے بھی دوسروں کی طرح سے بائیمان بننا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنے ذہن میں بڑائی نہ آنے دیں, تکبر نہ آنے دیں. ہمیشہ انسان اپنے متعلق سوء ظن رکھے. علامہ طباطبائی مرحوم فرماتے تھے ہیچ موقع خودتون راضی نہ باشد, اپنے سے کبھی بھی راضی مت ہو جائیں. جو آدمی راضی ہو جاتا ہے نا, اپنے سے خوش ہو جائے, میں اپنے سے بہت راضی ہوں, تو وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے. اسٹیگننسی کا جمود کہتے ہیں, یعنی انسان وہیں پہ رک جاتا ہے. جو ترقی کرنا چاہتا ہے کبھی اپنے سے راضی نہ ہو کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. ترقی وہی کرتا ہے جو کبھی اپنے سے راضی نہ ہو. جو راضی ہو کے بیٹھ جاتا ہے وہ وہیں پہ رک جاتا ہے جہاں پہ ہے. کبھی اپنے آپ کو فارغ التحصیل نہ سمجھے, میں تو گریجویٹ ہوں, میں قابل ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جس نے سمجھ لیا کہ میں فارغ التحصیل ہوں, میں بہت قابل ہو گیا, اس کی ترقی کا راستہ بند ہو گیا. ترقی ہمیشہ وہی کیا کرتا ہے, آگے وہی بڑھتا ہے جو کبھی اپنے سے راضی نہ ہو. یہاں تک روایات میں ہے جتنا بھی ایمان حاصل کر لیں گے, علم حاصل کر لیں گے, جب جنت میں جائیں گے تو ہر انسان اپنی سرزنش کرے گا. مومن آپ سب اپنی سرزنش کریں گے, ارے میں نے اگر اور محنت کی ہوتی, مجھ میں صلاحیت بھی تھی, طاقت بھی تھی, میں اور محنت کرتا, مجھے اور بلند مقام مل جاتا. تو کبھی بھی اپنے سے راضی نہ ہو. ایمان کا جو آج آپ کے پاس مقام ہے, سال بعد اس سے بہتر ہونا چاہیے. انسان کی عقل, فہم و فراست, اس کا ایمان بڑھنا چاہیے. کبھی رک نہ جائیں, کبھی بھی جمود کا شکار نہ ہو, ہمیشہ انسان آگے بڑھتا رہے. تو اب یہ حلم کیا ہے؟ بردباری, دوسروں کو برداشت کرنا. اکثر بعض اوقات لوگ جو تازہ مذہبی ہوتے ہیں, جدید طور پہ مذہبی ہوتے ہیں, 1-2 سال زیادہ بعمل ہو گئے, نماز پڑھنے لگے, سب کچھ کرنے لگے, سارے اعمال, تو وہ ہر ایک انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں, کمتر سمجھنے لگتے ہیں. ارے بھئی مجھے سمجھ میں آ چکا ہے, انہیں ابھی تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے. 2-4 سال پہلے آپ بھی ایسے ہی تھے, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کبھی بھی کسی کے ساتھ توہین آمیز لب و لہجہ اختیار نہ کریں. ہر انسان سے بڑے محبت سے, پیار سے, برداشت سے, خصوصاً اگر کوئی بچہ ہو سوال کر لے, مسکرا کے جواب دیں. اسے یہ تحقیر محسوس نہ ہو کہ اس نے مجھے ڈانٹ کے جواب دیا, اتنا ہی معلوم نہیں ہے تمہیں. بھئی اگر آپ کو 2-4 مسئلے زیادہ معلوم ہی ہیں تو پیار سے کسی کو جواب دیں تاکہ اس میں شوق پیدا ہو, مجھے اور زیادہ سیکھنا ہے. محبت سے جواب دیں, کبھی کسی کو ڈانٹ کے جواب نہ دیں. حبیب خدا سے, علی مرتضیٰ سے کوئی افضل نہیں ہے. جب بھی پیش آتے تھے ہمیشہ مسکرا کے پیش آتے تھے. تو عزیزان کرام, حلم, بردباری. جناب ابراہیم سے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب فرشتے آئے تو کہا کہ انا نبشرک بغلام حلیم, ہم آپ کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. دوسرے مقام پہ کہا بغلام علیم, ایک علم والے کی. تو معصوم فرماتے ہیں کبھی علیم کہا کبھی حلیم, یعنی علم اور حلم دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے. علم کے ساتھ بردباری بہت ضروری ہے. اگر کسی کے پاس حلم ہے تو خود بخود علم آنے لگے گا, علم ہے تو حلم آنے لگے گا. اگر نہ آئے تو علم بھی چلا جائے گا یا حلم بھی چلا جائے گا. اس لیے دونوں کا ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. تحمل و برداشت کا علم کے ساتھ ہونا ضروری ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کا ہمیشہ رشتہ بہت مضبوط ہوتا. امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ آج کی مجلس مختصر ہے, میں جلدی چل رہا ہوں. میں نے کہا نا ایمان و عقل ہمارا موضوع رہا, تو ایمان سے متعلق مولا نے فرمایا, مولا فرماتے ہیں کہ الایمان والحیاء مقرونان, حیا اور ایمان دونوں متصل ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اذا ذهب احدهما اتبعه الاخر, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی ساتھ ہی چلا جاتا ہے. ایمان اور حیا کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے. حیا مستورات کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. مومن مرد عورت دونوں کے لیے حیا ہے. آنکھوں کی حیا ہوتی ہے, زبان کی حیا ہے, انسان کو باحیا ہونا چاہیے. مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ باحیا ہوگا, باعفت ہوگا, پاک دامن ہوگا, حیا سے کام لے گا, اس میں شرم و حیا ہو گیا. عزیزان گرامی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں, لیکن ان نسخوں کو اپنائیں گے. میں نے اکثر اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ تمام افراد جو ہمیشہ کہتے ہیں میں کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کروں گا, چھوٹے چھوٹے کام میں نہیں کرتا, اسے کبھی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی کسی بڑے کام کی. وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ چھوٹا کام ہے, یہ میں کام نہیں کروں گا, میں کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کروں گا, یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کا کام کرنے ہی سے اللہ بڑی نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے. کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. معصوم فرماتے ہیں ہر نیکی کے کام کو بڑا کام سمجھو. وہی چھوٹے چھوٹے کام جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہی آپ کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں.
آپ سمجھ رہے ہیں یار یہ ایک بوڑھا آدمی سڑک پہ کھڑا ہے، ارے انہی کا ہاتھ تھام کے آپ سڑک پار کرا دیں گے، شاید پروردگار کو یہی آپ کی صفت پسند آ جائے گی۔ کسی آپ پرندے کو جانور کو پانی پلا دیں گے، کسی جانور کو پرندے کو پانی پلا دیں گے۔ ایک ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی چڑیا کی، اڑ نہیں پا رہی تھی، پر ٹوٹ چکا تھا، تو کسی طالب علم نے صرف اس کے پر کو جوڑ کے صرف 2 دن اس کے زخم کو مرہم کرتا رہا، جب وہ اڑ گئی وہ خود کہتا تھا اس کے بعد مجھے ایسی ایسی توفیقات نصیب ہوئیں، وہ جو بے زبان جانور ہے جس کا کوئی مددگار نہیں تھا، اس کی مدد کرنے سے خالق نے اتنا علم عطا کیا کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے کبھی زندگی میں توفیق نصیب ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ عزیزان گرامی، کبھی یہ نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ایمان نصیب ہی اسے ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کی قدر کرتا ہے، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بعض اوقات جناب سید الشہداء سے متعلق روایت میں موجود ہے، البتہ شیخ الرئیس شیخ عباس کرمانی نے اپنے شیخ الرئیس میں لکھا ہے، اپنے مقتل میں لکھا ہے کہ سید الشہداء کے کچھ زائرین گئے تو مولا نے کہا کہ جب بستی میں واپس جانا تو جس بستی سے آئے ہو نا، تو اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ کا ایک خادم ہے جو میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اس میرے خادم کو میرا سلام کہہ دینا۔ مولا نے نہیں کہا میرے عزاداروں کا خادم ہے، کہا جو میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے وہ ان کا نہیں، میرا خادم ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرے خادم کو میرا سلام کہہ دینا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات آپ جس نیکی کو کم سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں بعض بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ والنٹیئرز میں کھڑے ہوتے ہیں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے کہ جوان ہے، طاقت ہے، لیکن بعض بزرگ ہو چکے ہیں پھر بھی والنٹیئر کر رہے ہیں۔ پروردگار ایسے افراد کو سلامت رکھے جو حسین کے عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں، ان جوانوں کو محمد توجہ ہے۔ عزیزان گرامی، خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے بچوں سے درخواست کروں گا کبھی بھی کسی نیکی کو کم نہ سمجھیں۔ بعض اوقات آپ کسی کے کام آ جاتے ہیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کی زندگی میں توفیق کا سبب بنے گی۔ میں اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات میں سمجھتا تھا بہت چھوٹا کام ہے اور میں اس کام کو انجام دیتا تھا، اللہ نے جتنی توفیقات دی ہیں ان چھوٹے کاموں کی وجہ سے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، میں اللہ کی خاطر ان کی مدد کر رہا ہوں، ان افراد کی دعاؤں نے زندگی بدل دی ہے، ان افراد کی دعاؤں نے زندگی کے اندر وہ تبدیلیاں، وہ نعمتیں عطا کی جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ بعض اوقات ایک گنہگار آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میں آج ہی دن میں برادران بیٹھے تھے، بانیان نے بلا رکھا تھا سب کو ملاقات کے لیے، تو میں وہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا تھا مرحوم کاشی کا۔ ایک بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ایران میں، مرحوم شیخ کاظم کاشی، آیت اللہ کاشی، بہت بڑا نام تھا۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے بعض بزرگ بہت آرام سے وضو، پورا تفصیل سے وضو کرتے ہیں، پھر بہت تفصیل سے آرام سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن، عبادات، ان کی زندگی عبادات ہوتی، وہ دنیا جانتے ہی نہیں۔ تو مرحوم کاشی وضو کر رہے تھے مسجد کے صحن میں، اتنے میں ایک نوجوان آیا، جلدی سے وضو کیا، نماز پڑھی، باہر آ گیا۔ اب انہوں نے کہا میرا تو وضو ختم نہیں ہوا، اس نے نماز بھی پڑھ لی۔ تو اب وہ اصلاح کی نیت سے انہوں نے اس نوجوان کو روک لیا اور فوراً پوچھا کہ کیا کر رہے تھے ابھی آپ؟ اس نے کچھ نہیں کر رہا تھا۔ کہ کیا مطلب کچھ نہیں کر رہے تھے؟ یہ بھی آپ اندر مسجد میں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ کہ کچھ نہیں، کبھی میں وضو کر رہا تھا، ابھی کیا کر کے آئے ہیں، ابھی کیا کر رہے تھے اندر؟ اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کر رہا تھا، صرف خدا کو یہ بتانے آیا تھا پروردگارہ میں باغی نہیں ہوا ہوں۔ پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ یہ نہیں کہا میں نے نماز پڑھی ہے، کہا میں باغی نہیں ہوا ہوں۔ مرحوم کاشی زار و قطار رونے لگے۔ وہ لڑکا تو چلا گیا، کہا نوجوان سا نادان سا بچہ معلوم ہوتا تھا، اتنا بڑا سبق دے کے گیا ہے، میں پوری زندگی بھلا نہیں پاؤں گا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں مہینوں روتے رہتے تھے، بس ایک ہی بات دہراتے تھے۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں خدا کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں بھی باغی نہیں ہوا ہوں۔ بعض اوقات انسان چھوٹے چھوٹے اعمال انجام دیتا ہے، کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، کبھی نہ سمجھے میرا عمل قبول ہوگا، میں تو بہت تسلی سے بڑے آرام سے، نہ عزیزان گرامی، کسی اور کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ کبھی یہ محسوس نہ کریں میں حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہا تھا، وہ تو کونے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ جو کونے میں کھڑا شاید اس کا ایک آرام سے ہاتھ سینے پہ لگنا سید الشہداء قبول کر لے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ ایمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہر ایک انسان کو انسان احترام دے۔ میں اور آپ سب کو احترام دیں، کسی بچے کو بھی، بزرگ کو، مستورات کو، سب کو عزت احترام سے پیش آئیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان گرامی؟ دوسری صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے صمت، خاموشی۔ مولا فرماتے ہیں اس میں ایمان و عقل میں خاموشی سے اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سکوت نہیں کہا، خاموشی نہیں کہا۔ یعنی اس طرح کیسی صمت، کیسی خاموشی
کہ یعنی انسان دیکھیں علم انسان اپنے گفتگو سے پھیلاتا ہے، عمل عبادات سب کچھ گفتگو سے ہیں، اصلاح لوگوں کی انسان اپنے گفتگو سے کرتا ہے، تو کیسے انسان خاموشی اختیار کرے؟ یعنی انسان یہ جو لغو گفتگو نہ کرے، بیجا گفتگو نہ کرے، اپنی زبان کو اتنا قابو میں رکھے کہ انسان کبھی کسی کے دل کو نہ دکھائے۔ اللہ نے اس چھٹانگ کی زبان پہ 32 سپاہی بٹھائے ہیں، یہ جو دانت ہے 32 سپاہی ہیں، 2 اس کے اوپر اللہ نے گیٹ لگا دیے بڑے بڑے 2 ہونٹ، اس کے باوجود بھی نہ 32 ان محافظین کی حفاظت میں یعنی کنٹرول میں رہتی ہے، نہ انسان کے یہ 2 جو گیٹ سامنے ہونٹ ہیں ان کے کنٹرول میں رہتی ہے، نہ انسان کے دماغ میں، کسی طرح سے بھی یہ 2 چھٹانگ کی زبان گھر اجاڑ دیتی ہے، ملکوں کی جنگ کروا دیتی ہے، گھر سے بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں اسے قابو کر لو، جنت بھی پالو گے، گھروں کو بسا بھی دو گے، ملکوں کو آباد بھی کر دو گے۔ توجہ ہے زانے گرامی، یہ زبان انسان کی، یہاں تک کہ بعض بزرگ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام بہت سے ہمیشہ منہ میں پتھر رکھتے تھے، تو پوچھا یہ آپ پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ کیا کیونکہ ہمیشہ ہمیں لغو گفتگو کرنے کی عادت ہے، جب بات کرتے ہیں بعض اوقات گالی بکتے ہیں، بعض اوقات برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اتنی سخت گفتگو سننے کے بعد ہم نے منہ میں دھو کے پتھر رکھ لیے ہیں کہ اب کون دوبارہ پتھر نکالے، پھر دوبارہ دھو کے منہ میں رکھیں گے تو منہ میں پتھر رہیں گے تاکہ بولیں گے ہی نہیں، گفتگو نہیں کریں گے۔ ایک واقعہ صرف آپ کی توجہ کے لیے، جلب توجہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک خاتون ایک بہت بزرگ عالم دین تھے، ان کے پاس آنے کے بعد کہنے لگیں کہ آقا کوئی تعویذ دے دیں، میری ساس سے ہمیشہ لڑائی رہتی ہے، ان کی زبان بند ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹی میں دعا کروں گا، میں تعویذ گنڈے نہیں کرتا، تو آپ انشاءاللہ جائیں، میں دعا کروں گا خدا سے۔ اتنے میں ایک بوڑھی خاتون آئیں، کہا آقا میرے لیے دعا کر دیں، خدا میری بہو کی اصلاح کر دے، سارا دن مجھ سے لڑتی رہتی ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ خدا نہ خاصا دونوں کا رشتہ نہ ہو، یہ کہیں یہی بہو بے ساس نہ ہو، تو کہا ٹھیک ہے، اپنی بہو سے کہیے گا میرے پاس دوبارہ آئے۔ تو کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھ دیا ہے، یہ تعویذ ضرور کام کرے گا۔ بہو سے کہنے لگے بس منہ میں رکھیے گا، ساس کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس نے منہ میں تعویذ رکھا، کام کر رہی ہوتی تھی، دیکھا ساس خاموش ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ بھی ساس خاموش ہوتی ہے، لڑتی یہی ہے۔ اب پورا دن اسے کہا بھی تعویذ کام کر رہا ہے، بس یہی سوچ رہی تھی تعویذ کام کر رہا ہے، اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نہیں لڑ رہی ہوں تو کوئی جواب بھی نہیں دے رہا۔ عزیزان گرامی یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ ہمیشہ بہو ہی بری ہو۔ میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، انسان بعض اوقات یہ سوچ رہا ہے سب مجھ سے لڑتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کبھی یہ تو سوچے میں تو نہیں سبب بنتا دو سے جھگڑے کا، لڑائی کا۔ اپنی زبان کو قابو کر لیں، باقی سب کے لیے اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اپنے متعلق سوچیں، دوسروں سے متعلق چھوڑ دیں، اللہ باقی لوگوں کی بھی اصلاح کرتا رہے گا۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ساری دنیا کی اصلاح کرتے پھریں، ہم سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں، باقی سب کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو یہی سبق دیا، اہل خانہ کو یہی سبق دیا، اپنی اصلاح کرتے رہو۔ آج کائنات میں سب سے بڑی اصلاح کی جو دنیا کے اندر مشینری ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ پروردگارا کیسے تھے یہ 72 کہ دنیا میں انہی کے نام پہ نظام چل رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ 72 کیسے تھے؟ آج 11 محرم ہے نا، جب عصر کا وقت تھا جناب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اور جب شہادت ہو گئی تو روایات میں ہے، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کالی آندھی چلنے لگی، بادل چھا گئے، وہ جو بارش برس رہی تھی اس میں خون آ رہا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اس میں خون برس رہا تھا۔ برطانیہ کی کرونیکلز جا کے دیکھیے گا، اگر کبھی آن لائن آپ کو سرچ کا موقع ملے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ اس سال برطانیہ کے متعدد شہروں میں، جس سال واقعہ کربلا ہوا، کرونیکلز میں ہے جہاں پہ تاریخ لکھی ہے، جس سال واقعہ کربلا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اکثر لوگوں نے شکایت کی ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے، اور جہاں جہاں روٹی تھی اگر کھولتے تھے اس میں خون نظر آتا تھا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب عاشورے کا دن تھا تو پوری دنیا میں جس آدمی نے جہاں پہ پتھر اٹھایا اس کے نیچے اسے خون نظر آتا تھا، پتھر کے نیچے خون نظر آتا تھا، اور جب بھی بارش برستی تھی تو اس میں خون نظر آتا تھا، خون کی بارش ہوتی تھی۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت
کالی آندھی چلنے لگی, کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. کالی آندھی چل رہی تھی اور خون کی بارش ہو رہی تھی. عصر کے بعد پھر شام میں غریبہ آ گئی, اندھیرا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا عصر سے لے کے؟ کیونکہ بیبیوں نے جب تک عصر نہیں آئی نا تو بیبیاں خیموں میں تھیں. عصر کے بعد خیموں سے باہر نکلی تو اندھیرا تھا, تو بیبیوں نے لاشیں نہیں دیکھے تھے. اگر پہنچا پاؤں یہ جملہ, بیبیوں نے لاشیں نہیں دیکھے تھے. لیکن جیسے ہی 11 محرم کا دن نکلا, ایک مرتبہ سورج کا طلوع کرنا تھا, مورخ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں, ساری بیبیاں میدان کربلا میں پھیل گئیں, اپنے اپنے شہداء کو تلاش کر رہی تھی. ایک بیوی کسی لاشے کے کنارے کھڑی تھی, کہہ رہی تھی علی اکبر آپ کے بغیر جینا بڑا مشکل ہے. کوئی بیوی کہتی تھی قاسم جب آپ خیمے سے گئے تھے تو چہروں پہ گھوڑوں کے ٹانپوں کے نشان نہیں تھے. مختلف بیویاں رو رہی ہیں, لیکن 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں, وہ صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی ہیں. کون ہیں یہ 2 بیویاں؟ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ. جب جناب زینب آئیں تو ایک مرتبہ جناب زینب, اب رسیاں بند رہی تھیں, تو ایک مرتبہ جناب زینب آئیں جناب سید الشہداء کے لاشے کے کنارے, اور آنے کے بعد سر اٹھا کے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگارا پنجتن کی آخری قربانی قبول فرما. یہ آخری ہے پنجتن کا جو ہم نے تیری بارگاہ میں دے دیا. پروردگارا اہل بیت نے سب کچھ تیری بارگاہ میں قربان کر دیا. پھر اس کے بعد جناب سید الشہداء کا طواف شروع کیا. مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر میرے بابا کے جسم پہ جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو. کہا میری پھپھی بوسہ دینا چاہتی تھی, لیکن ایک نگینے کے برابر بھی جگہ نہیں تھی کہ چوم سکتی. کہا پھر مولا کیا کیا؟ کہا میری پھپھی نے ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور کہا اماں یہ آپ کا حسین ہے. بس بھی ایک مرتبہ بوسہ دیا بیوی نے. اور جب بیوی جناب زینب کبریٰ کسی لاشے پہ نہیں گئیں, صرف امام حسین پہ گریہ کر رہی تھی. دوسری کون سی بیوی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں؟ وہ صرف امام حسین پہ گریہ کر رہی تھی. اس بیوی کا نام ہے رباب. جناب رباب جب آئیں تو ایک مرتبہ بیوی جناب سید الشہداء کا طواف کرنے لگیں اور رو کے چند جملے کہے. میں وہ جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا کہ اے میرے سرتاج حسین, اے میرے آقا حسین, اے میرے مولا حسین, اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے میں آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی, میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی. میرے مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی, میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. پھر بی بی نے رو کے کہا مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں. ایک علی اصغر تھا, میں نے آپ پہ قربان کر دیا. دوسرے آپ کی ایک 3.5 برس کی بیٹی ہے, جب موقع ملے گا وہ بھی آپ پہ قربان کر دوں گی. اجرکم اللہ. آخر جملے بی بی کے سن لیجئے. بی بی نے کیا فرمایا؟ کہا مولا آپ کے لاشے کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہے ہوں, وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. پھر اس کے بعد بی بی نے آخری جملہ کہا مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے کسی نے پانی نہیں پلایا, وعدہ کر رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. بس بھئی بی بی کربلا سے چلیں کوفے گئیں, کوفے سے شام گئیں. بی بی نے معمول بنائے رکھا, جب بھی موقع ملتا بی بی دھوپ میں بیٹھ جاتی. جب ایک مرتبہ رہائی ملی, میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, رہائی ملی نا شام سے بی بی کو, تو بی بی شام سے رہا ہونے کے بعد 3 دن تک امام سجاد شام میں رہے. بی بی مسلسل روتی رہیں. تیسرے دن مولا نے کہا پھوپھی اماں سب بیویوں کو بتا دیں کل صبح ہم مدینے واپس چلے جائیں گے. جب صبح نمودار ہوئی امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں, ہم مدینے واپس جا رہے ہیں؟ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں, لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے, نہ جانے آج صبح فجر کے بعد کہاں چلی گئی ہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں گئی ہے, میرے ساتھ چلے راستے سے ماں کو لے لیں گے. جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے ودا کرنے گئی ہے. جب زندان پہنچے تو کیا دیکھا, جناب رباب ایک قبر سے لپٹ کے رو رہی ہے.
جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی، سکینہ آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا۔ بھئی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے رقیہ یا سکینہ، لیکن وجود پہ اختلاف نہیں ہے۔ کہا بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، بس بھئی چلا یہ قافلہ 2 سے 4 منٹ کی اور زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی چلیں جناب رباب، ایک مرتبہ جناب زینب نے سہارا دیا کہ رباب چلو۔ جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جب دمشق شہر سے باہر پہنچے تو جناب زینب کبریٰ نے آواز دی، بیٹا سجاد ذرا قافلے کو روک دیجئے۔ قافلہ رک گیا، جناب زینب نے دوبارہ دمشق کا رخ کیا، کہا بیویوں گواہ رہنا میں جملہ کہہ رہی ہوں، کہا کہ بیٹی میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں پھر واپس آؤں گی۔ بس بھی ایک مرتبہ قافلہ چلا، اب پہنچا 40 پہ، چہلم پہ، مجھے جناب رباب کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ چہلم پہ 40 پہ کربلا پہنچی بیویاں، جناب سید سجاد نے قبروں کے نشان بتائے، ساری بیویاں جناب سید الشہداء کی قبر پہ گر کے رونے لگیں۔ 3 دن تک بیویاں چہلم پہ کربلا میں رہی۔ امام سجاد نے دوبارہ اعلان کیا، پھوپھی اماں کل صبح ہم چلیں گے واپس مدینے۔ جب مدینے جانے لگے دوبارہ امام سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں بیبیاں تیار ہیں؟ کہا دوبارہ سب بیبیاں تیار ہیں، آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ امام سجاد اٹھے آئے، کہا مادر گرامی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا سجاد، جب کوئی بیوی واپس وطن جاتی ہے تو اپنے شوہر کی نشانیاں ساتھ لے کے جاتی ہے۔ بیٹا سجاد میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو میں واپس مدینے جاؤں، میرے مولا حسین کربلا میں ہے، میرا اصغر کربلا میں ہے، میری بیٹی شام میں ہے، میں مدینے نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی کربلا میں کیا کیجئے گا؟ کہا بیٹا میں قبروں کی صفائی کیا کروں گی، میں قبروں پہ پانی ڈالا کروں گی، اگر زائرین آئیں گے میں قبروں کے نشان بتاؤں گی، یہاں میرے مولا حسین ہے، میں بتاؤں گی یہاں علی اصغر کو تیر لگا تھا، وہاں علی اکبر کو برچھی لگی تھی۔ مولا سجاد نے کہا مادر گرامی میری غیرت برداشت نہیں کرتی میں آپ کو یہاں تنہا چھوڑ جاؤں، ابھی حرم نہیں بنا تھا، ابھی مزار روزے نہیں تعمیر ہوئے تھے، واپس لے چلے۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی سبتین میں لکھا ہے کہ 4 بیبیاں 1 سال تک زندہ نہیں رہیں، ان میں سے ایک جناب رباب ہیں۔ جناب رباب سے متعلق ملتا ہے جب واپس مدینے پہنچی صرف 4 مہینے زندہ رہیں۔ اب میں کیسے پیش کروں آخری جملے آپ کی خدمت میں؟ 4 مہینے زندہ رہیں۔ 4 مہینے کیسے زندہ رہیں؟ بس بھئی جیسی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی اور دھوپ میں رکھ دیتی، گرم پانی پیوں گی، خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہیں کہ سائے میں آ جائے۔ امام سجاد آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کو امام کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، بیٹے کی حیثیت سے نہیں۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، ایک بازو جناب سید سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی، آج بی بی کی زحمتیں تمام ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے 2 جملے دعا کے کہوں گا۔ پروردگارا عاشورہ بھی چلا گیا، پروردگارا غم حسین ہماری زندگی کا جز ہے، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے سے تو جلال کا،
ہمیں اگلے سال کا محرم دوبارہ دیکھنا نصیب فرما۔ لیکن اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے، پروردگارہ ہمیں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس بی بی کا کہ جو شام کی اسیری کے بعد جب واپس مدینے پہنچی ہیں تو جب سب سے پہلے روضہ رسول پہ گئیں، میں صرف ایک واسطہ دوں گا، ہاتھ بلند کر کے اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا۔ جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس آئی نا تو کہا بیٹا سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی، پہلے اپنے نانا کے روضے پہ جاؤں گی۔ جب بی بی پہنچی تو بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کے اور بلند آواز سے ایک جملہ کہا، یا جدہ انی ناعیۃ الیک بولدک الحسین، نانا آپ کے حسین کی سنانی لے کے آئی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے حسین کو ذبح کیا۔ تمام مدینے والے رونے لگے، بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب خاموش ہو گئے نا رو رو کے تو اس وقت جناب زینب نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں بتاتی مجھے کتنے تازیانے مارے گئے۔ پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی اسیری کا، جناب زینب کی چادر کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا آقا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس امام بارگاہ کی بانیان کی سب کی حفاظت فرما۔ جتنے یہاں مومنین و مومنات موجود ہیں پروردگارہ سب کی حاجات قبول فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو پروردگارہ ایمان و عقل کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری مستورات کی پردے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نہ جانے کہاں کہاں حالات خراب ہیں، میانمار میں، کشمیر میں، افغانستان میں، نائجیریا میں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ جن آنکھوں میں آنسو ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔